ایک آیت آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھ لی, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, آیت نمبر 41, ٹھیک ہے. لیکن اس پہ ہم نے کہا کہ بھئی یہ یہود کے لیے, ہمارے لیے نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں بھئی یہود کی اچھائی ہے کہ برائی ہے؟ یہود کی یہ اچھائی بیان ہے کہ برائی؟ کہتے ہیں برائی بیان ہے. تو ہم کہتے ہیں جو ان کے لیے برا ہمارے لیے برا, جو ان کے لیے ذم ہے تو ہمارے لیے بھی ذم ہے. اگر یہ مدح ہوتی, تعریف ہوتی تو ہم بھی کرتے, ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے بارے میں دوسری وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے کہا ہے کیا, قلیل نہ لو, تھوڑا نہ لو, زیادہ لے سکتے ہو. تو اس قلیل اور کثیر میں بیان کرتے ہیں, پہلے لینے کے بارے میں بیان کرتے ہیں. پہلے کیا اشترا, لا تشترو, تو اشترا جائز ہے کہ نہیں, اشترا جائز ہے کہ نہیں, اس کے اوپر بیان کرتے ہیں. پھر قلیل اور کثیر کے اوپر وہ کرتے ہیں. جب لینا حرام ہو جائے تو پھر قلیل کثیر کی بحث ہی نہیں. سورہ بقرہ دیکھیں آیت نمبر 159, آیت نمبر 159 کہتے ہیں نا, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات, یقیناً وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں, ما وہ آیتیں انزلنا جو ہم نے نازل کی ہیں, من البینات واضح دلائل کے ساتھ توحید کی, والہدی اور ہدایت یعنی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من بعد ما بیناہ للناس, بعد اس کے کہ بیان کیا ہم نے اس قرآن و سنت کو للناس لوگوں کے لیے, فی الکتاب قرآن میں. توحید و سنت کا مسئلہ قرآن میں اللہ نے واضح طور پر بیان کر دیا. کس کے لیے؟ للناس, للعلماء نہیں, للطلباء نہیں, للعرب نہیں, للناس, عام لوگوں کے لیے اللہ نے واضح کیا ہے. ھذا ھدی, یہ قرآن کی ہدایت ہے. کس کے لیے؟ للناس. اسی سورۃ 185 میں آ جائے گا. بھائی ھذا بیان للناس, یہ قرآن بیان ہوگا لوگوں کو. سورہ آل عمران 138 میں آ جائے گا. تو قرآن کریم عام لوگوں کو بیان ہوگا, عام لوگوں کو سکھایا جائے گا. اور یہ کہتے ہیں نہیں مدرسے میں بیان ہوگا, اس کے لیے علوم چاہیے. مجھے بتائیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے علوم کیے تھے؟ منطق آتی تھی ان کو, فلسفہ آتا تھا, صرف نحو منطق آتی تھی. کوئی ایک بندہ بتا دے. سلیمان فارسی رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صہیب رومی رحمۃ اللہ علیہ, یہ غیر عرب ہے, اچھا یہ عجم ہے, یہ عرب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا یہ تو عربی دان تھے صحابہ, یہ اجمی بھی تھے. یہ کیا تھے؟ اجمی بھی تھے. بہت سارے اجمی آپ کو صحابہ مل جائیں گے جنہوں نے عربی نہیں سیکھی لیکن قرآن سیکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فارس سے لوگ آیا نا ایک وفد, تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا, پہلے علوم کرو پھر قرآن سکھاؤں گا, قرآن بیان کروں گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, اگر ایک شخص مشرکوں میں سے تم سے کیا کرے, پناہ طلب کرے, تو اس کو پناہ دو جب تک وہ اللہ کا کلام سیکھتا ہے. یہ نہیں کہ پہلے اس کو مدرسے میں بیٹھاؤ, پہلے اس کو اولا ثانیہ اور ثلاثہ کے درجے پڑھاؤ, پھر بیٹھ کے قرآن پڑھنا. اور جنہوں نے پڑھ لیا ان کو بھی قرآن نہیں آتا. وجہ دیکھیں, یکتمون چھپاتے ہیں وہ مسئلے جو اللہ نے ہم نے نازل کیے بینات واضح دلائل کے ساتھ, والہدی اور ہدایت کے ساتھ, من بعد ما بیناہ, بعد اس کے کہ واضح کیا ہم نے اس قرآن و سنت کو للناس لوگوں کے لیے, فی الکتاب قرآن میں. اولئک یلعنہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پہ لعنت کرتا ہے اللہ. کیا کرتا ہے؟ بس میری وہ کہتے ہیں فلانا مرحوم مر گیا, اور مرحوم نہیں ملعون تھا, ٹھیک ہے. ویلعنہم اللعنون, اور لعنت کرتے لعنت کرنے والے. تو پہلی چیز تو یہ کہ جب ایک بندہ قرآن کریم چھپا کر کیا کرے, قرآن کریم چھپا کر لوگوں سے قرآن کریم چھپائے, تو وہ ملعون, لعنت کا کیا بن جاتا ہے, مستحق ٹھہرتا. اسی کا ایک پیج آگے پلٹا ہے, یعنی اگر ایک بندہ دین میں پیسے لے رہا ہے نا, اور کیا کر رہا ہے, قرآن و سنت چھپا رہا ہے, بیان بھی نہیں کر رہا. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ میں آپ لوگوں کو یہ بات بار پوچھ چکا ہوں کہ آپ لوگوں نے تقریباً سال میں 52 جمعے ہوتے ہیں, 2-4 قضا کر لیں, 50 کر لیں, ٹھیک ہے. تو ایک بندے نے 10 سال میں کتنے جمعے پڑھے ہوں گے؟ 500. 20 سال میں 1000 جمعے. 1000 جمعے میں اس کے بعد بھی اس کو کلمہ توحید کا معنی نہ آتا ہو, سورہ فاتحہ کا مقصد نہ آتا ہو, یعنی 1000 جمعے میں 100 جمعے تو آپ نے بیان سن لیا ہوگا نا. اتنی بھی کوئی اندھیری پڑی کہ بھائی 100 جمعے بھی آپ نے بیان نہیں سننا. 100 کے 100 ہی لیٹ جا کے بیٹھتے ہیں, 100 کے 100 ہی 2 رکعت پڑھ کے آئے ہیں. میرے درس میں آپ لوگ کتنے درس میں آئے ہوں گے مثال کے طور پر؟ ویسے 300 درسوں میں آئے, 400 درسوں میں آئے ہوئے, بعض کم بعض زیادہ, ٹھیک ہے. توحید کا تو نام پتہ ہے نا, توحید کسی کہتے ہیں. پہلے درس میں آ جائیں گے سورہ بقرہ میں, تو سورہ فاتحہ میں آ جائیں گے تو الحمدللہ کے معنی میں ہم توحید بیان کر دیتے ہیں, رب العالمین میں بھی توحید بیان کرتے ہیں, الرحمن میں بھی توحید, لفظ لفظ میں توحید بیان کرتے ہیں. اور آپ 1000 جمعے جس نے پڑھے 20 سال کی عمر میں, آپ لوگ کو تقریباً 20 سال تو ہو گئے نا آپ لوگ کے, ٹھیک ہے. لیکن توحید کا درس نہ, تو مولوی صاحب نے مسئلہ نہیں چھپایا ہوا, تو وہ کہیں
جب نیت کریں گے نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر کی اس ملعون مطلق کے پیچھے، ٹھیک ہے، تو کتنے درجے ہوں گے؟ 27. اور سارے محترم کہتے ہیں 27 نہیں 54 درجے ہوں گے. ٹھیک ہے، کتنے ہوں گے؟ 54 درجے ہوں گے. آیت نمبر 172 دیکھ لیں. 172 نہیں سوری 174. ان الذین یکتمون، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما وہ کتاب انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی. کس نے نازل کی ہے؟ اللہ نے نازل کی ہے. من الکتاب کتاب میں سے، واشتروا به ثمنا قلیلا کی آ گیا یہاں پہ یہودیوں کا ذکر نہیں ہے. پیچھے کیا آیت نمبر 172 دیکھیں 73. انما حرم علیکم، کس بارہ؟ انما حرم علیکم، یقیناً حرام کی گئی علیکم تمہارے اوپر. کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ کو اور مجھے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یقیناً حرام کیا گیا تم پر کیا؟ المیتۃ مردار، والدم خون بہتا ہوا، اور گوشت خنزیر کا، اور وہ چیز وہ کلمہ جس سے آواز بلند کی جائے غیر اللہ کے لیے اس کلمے کے ساتھ، وہ حرام ہے. بیان کس کو ہو رہا ہے؟ مومنوں کو. تو اللہ انہی مومنوں کو کہہ رہا ہے کہ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما وہ کتاب انزل اللہ جو کس نے نازل کی ہے؟ اللہ نے. من الکتاب قرآن میں سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا اور لیتے ہیں اس پہ کہ ثمنا قلیلا دنیا تھوڑی. وہی بات آگے کی جی تھوڑی لیتے ہیں نا، زیادہ لیتے تو بچ جاتے ہیں. آئے اس پہ بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. اولئک یہ وہ لوگ ہیں، ما یاکلون کہ نہیں بھرتے فی بطون اپنے پیٹوں میں الا النار. وہ نور گیا ان کے چہرے دے، جو نور کمایا تھا نا حفظ کر کے، تو نور کس میں ہو گیا؟ نار میں بدل جاتا ہے. بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ. ولا یکلمہم اللہ. دو یہ جو میں نے پچھلی آیت نکالی تھی نا، وہ میں نے مطلب دین فروشی کی نہیں، وہ لعنت کے اوپر تھی. یہ لعنت کی تفصیل اللہ یہاں کر رہا ہے. پہلی چیز کہ جو لے رہے وہ آگ ہے، یہ جو لے رہا ہے عزیزانو اخلاص ہو کے چندہ ہو کے اللہ بخا چندہ ہو کے، یہ جو چندہ ہے نا اس کو چاند پہ پہنچائے گا. بس میری یہ چندہ اس کو کدھر پہنچائے گا؟ چاند پہ پہنچائے گا، کیونکہ اتنا جب ایندھن اندر لے لے گا تو کہیں تو جائے گا نا. تو پہلی چیز آگ بھر رہا ہے، یہ جو وظیفہ ہے وظیفہ روڑ ہے خود منہ خا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ آگ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو مولوی صاحب مفتی صاحب جو یہ مدرسے میں بیٹھے لینڈ کروزر میں بیٹھے نا، ہم نے بھی کئی بار دیکھتے کہ ہمارے پاس بھی 4x4 کا ڈالا ہو کبھی، تو ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے، جو آگ پہ بیٹھا ہو. ولا یکلمہم اللہ. دوسری چیز اور باتیں نہیں کرے گا ان سے اللہ یوم القیامہ قیامت کے دن. اللہ ان سے کیا کرے گا؟ منہ پھیر لے گا، بات نہیں کرے گا رحمت کی. ولا یزکیہم اور ناپاک کرے گا ان کو اخلاق رذیلہ سے. یعنی اللہ جس کو بھی جنت میں داخل کرے گا اس کو پاک کرے گا، ان کو کبھی پاک نہیں کرے گا، یعنی جنت میں بھی نہیں جائیں گے. حدیث میں آتا ہے، اس میں اس کی آپ کو مزید وضاحت ہو جائے گی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے عذاب دردناک. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لے لی گمراہی. یہ جو پیسے لیے نا پیسے، یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے. بالہدیٰ ہدایت کے بدلے قرآن بیان کر کے جن کو اجر ملنا تھا وہ ہدایت کا سبب تھا. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ مضبوط ہونا. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ حصول الی الجنہ. تو جنت کے بدلے انہوں نے کیا لے لیے؟ ایسے لے لیے. والعذاب بالمغفرہ اور عذاب مغفرت کے ذریعے. قرآن کریم بیان کر کے لفظ کے عوض ان کے گناہ معاف ہونے تھے، اور لفظ کے عوض ان کی کیا ہو رہے ہیں؟ گناہ لکھے جا رہے ہیں. کیوں؟ پیسے لے لیے. فما اصبرهم علی النار بس کس چیز نے مضبوط کر دیا ان کو آگ پر؟ ذالک یہ اسی وجہ سے کہ بین اللہ یقیناً اللہ نے نزل الکتاب نازل کیا قرآن بالحق تاکہ حق ظاہر. قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا تاکہ آپ کو حق ظاہر ہو جائے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ یقیناً وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں قرآن میں لفی شقاق بعید خامخواہ خلاف پرلے درجے کی، یعنی خلاف میں بھی اللہ ہمیں نہیں دیتا. تو مولوی صاحب نے اوروں کو توکل کی کس طرح درس دے رہا ہے کہ اب اس کا اپنا توکل نہیں ہے، یہ خود کاروبار نہیں کر سکتا. اگر کوئی چندہ انسان مہینے میں چندہ کرے، کوئی لاکھ 1.5 لاکھ روپے ہو، بندہ کوئی کچھ نہ کوئی موٹر سائیکل لے کے ہی بیچ دے. لیکن مولوی صاحب کیا کریں گے؟ پنکھے اتار کے بیچ دیں گے. پنکھا خراب ہو گیا تو میں نے بیچ دیا. تو دوسری آیت کتنی آیتیں ہو گئی؟ گنتے رہے. پہلی سورہ بقرہ کی دوسری آیت کی. آگے آ جائیں سورہ آل عمران آ جائیں.
बादल निकली है तो दूर तलक जाएगी. आयत नंबर 75 से 77 तक. वमिन अहले किताब, बाज़ मुल्लाओं में से, बाज़ मौलवियों में से, मन वो है इंतार, अगर तुम अमानत दे दो इनको एक खजाने की. मौलवी में बात ऐसे भी होते हैं, इनको आप खजाना दे दें, ये अद्दी ही लगेगा तो वापस करते हैं तुम्हारे इस खजाने को आपके मुतालिबे पर, आप मांगेंगे दे देंगे. वही नमिन हो, बाज़ इनमें से ऐसे हैं, मन इंतामनहु बिदीनारिन, अगर के दे दो तुम इनको एक दिनार दे दो, 1 रुपया. ठीक है, 1 दिनार जो है ना उस जमाने की इकाई थी. ला युअद्दीही इलैक, तो नहीं लौटाते इसको तुम्हारे मुतालिबे पर, इल्ला मा दुमतु अलैहि काइमा, मगर अगर रहो तुम इनके सर पे खड़े, हमेशा खड़े रहोगे सर पर, तब जाके शायद दे दें. सुबह फजर की सुन्नतें पढ़ते हुए मौलवी से जमा रुपए, अकामत के पहले मौलवी से जमा रुपए, मौलवी बात मेरी है, अकामत के बाद मुलाजिम मेरा रुपया. ठीक है, सजदे में जाते सजदे उतर, आप कहते रहे आखिरकार हो सकता है दे दे वरना नहीं देता. ठीक है, ज़ालिका, ये इसी वजह से कि बिअन्नहुम, कि यकीनन कहते हैं ये लोग, बिअन्नहुम यकीनन ये लोग, कालू कहते हैं, लैसा अलैना फिल उम्मियीना सबीला, नहीं है हमारे लिए आमियों के माल पर कोई गुनाह. ये आमियों का माल क्यों खाते हैं? कहते हैं भाई आमियों का माल हमारा माल है, हमने इनके लिए इल्म किया है, हम इनकी खैर ख्वाहिश तलाश करते हैं, इनका माल हमारे लिए हलाल है. ऐसा नहीं है. वयक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िब, और कहते हैं अल्लाह के ऊपर झूठ, वो हम यालमून, जानते हैं. भला बेशक है आमियों के माल पे गुनाह, बेशक है गुनाह. मन आफा बिअहदिही, जिस किसी ने पूरा किया अपने वादे को, यानी अल्लाह की किताब बयान की, उस पर कुछ तलब न किया, वत्तक़ा, और खुद को बचाया दीन फरोशी से, फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन, तो अल्लाह पसंद करता है मुआहिदीन को, मुत्तकियों को. मुत्तकी कौन है? जो दीन बयान करे उस पर पैसे ना ले. अब आगे आ जाए, जिसने ले लिया उसका क्या होगा? इन्नल्लज़ीना यश्तरूना, यकीनन वो लोग जिन्होंने ले ली, बिअहदिल्लाह, अल्लाह के वादे पर, व ईमानिहिम, और अपनी कसमों पर, कसम खाते हैं हम अल्लाह की रजा हासिल करेंगे. बाद में कसम खाते हैं हम जो है ना इस कुरान पर जान और माल कुर्बान. किसकी? ये नहीं कहते ये कहते हैं किसका माल कुर्बान, वो आपका कहते हैं, हमारा अपना नहीं कहते. ठीक है, जान भी आपकी तो माल भी आपका, और कुर्बान उन पर. और दीन किसे कहते हैं? दीन पता है, जब हम लोग किसी जगह पे दर्स करते हैं ना, उस जगह पे ये 340वें खत्म हो जाए, ये शब बारात और ये कुंडे शुंडे खत्म हो जाए, कहते हैं ये पंचपीरियन और टूल दिन खराब पेट पे हाथ रखे कहते नहीं टूल दिन खराब को, कहते मुहर्रम खुदा से वो चुचला रहे. तो उलाए के वो लोग हैं कि नहीं लेते ये लोग अपने दीन पर. अच्छा, उलाए का ये वो लोग हैं, ला खलाक लहुम, कि नहीं है इनके लिए फिर आखिरत में कोई हिस्सा, आखिरत में इनके लिए कोई हिस्सा नहीं होगा. वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, और नहीं होगा इनके लिए, बातें नहीं करेगा इनसे अल्लाह. वला यंजुरु इलैहिम, और नहीं देखेगा इनको अल्लाह नजर रहमत से. अभी इधर एक ज्यादा कर दिया, वहां कहते बातें नहीं करेगा, अब यहाँ पर अल्लाह नजर रहमत से भी नहीं देखेगा. बाज़ एक को तो अल्लाह नजर रहमत से देख लेगा, ज़िनाकार को, सूदी को माफ कर देगा, अल्लाह करे कि अल्लाह बगैर अज़ाब के माफ कर दे, लेकिन इनको नजर रहमत से भी नहीं देखेगा. क्यों? वला युज़क्कीहिम, नापाक करेगा इनको इखलाक रज़ीला से. वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए अज़ाब दर्दनाक. हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन तअल्लमा इल्मन, जिस किसी ने इल्म हासिल किया, इल्म मिम्मन, उस इल्म में से, युब्तगा बिही वजहुल्लाह ताला, उस इल्म में से जिससे अल्लाह की रजा तलाश की जाए. ला यतअल्लमुहा, इसने इल्म इसलिए हासिल नहीं किया, इल्ला लियुसीब बिही अज़्र हयातिद दुनिया, मगर कि इसलिए दुनिया कमा सके. इसने इल्म क्यों हासिल किया? कि दुनिया कमा सके, अर्दुल हयातिद दुनिया, दुनिया का सामान. लम यजिद अरफल जन्ना, तो ये जन्नत की खुशबू भी नहीं सुनेगा. ऐ रिहा, जन्नत की खुशबू क्या मतलब? यानी उसकी जो हवा होगी, यानी जन्नत की जो खुशबू होगी वो 40 मील तक क्या होगी? फैली होगी. और जन्नत का 1 मील जो है ना वो हजारों मील के बराबर है. तो यानी इस मौलाना फलाना और दिमागी को इतना दूर रखा जाएगा. ठीक है, इनके लिए अजाब है दर्दनाक. ठीक हो गया. इसी सूरत में आगे आ जाए, आयत नंबर 187 देख लें, क्लियर नहीं निकालना चाहिए आयत, थोड़ी सी आप देख लें. वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीज़ाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास, और याद करो जब लिया था अल्लाह ने वादा, अल्लज़ीना, उन लोगों से जिनको दी गई किताब, क्या वादा लिया था?
لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ خامخواہ وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے اس قرآن کو، للناس عام لوگوں کو، وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور نہیں چھپائیں گے اس اللہ کی کتاب کو، فَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ بس پھینک دیا ان لوگوں نے اس وعدے کو، اس اللہ کی کتاب کو، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ اپنی پیٹ پیچھے پھینک دیا۔ امام عامر شابی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کان بین ایدیہم یقرؤونہ، قرآن یہ جو اللہ کی کتاب اس زمانے میں تورات زبور تھی ان کے سامنے رکھی ہوتی تھی، یقرؤونہ پڑھتے بھی تھے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ پھینک دی۔ تو پھینکنے سے مراد کیا ہے؟ ولکن نبذوا عمل به، ولکن نبذوا العمل به، وہ جو قرآن اس زمانے میں قرآن، اس زمانے میں تورات انجیل، اس پہ جو عمل کرنا تھا اس کو پھینک دیا۔ یعنی پڑھنا الگ چیز ہے۔ بعض مجھ سے کسی نے پوچھا جی کہ فلاں بندہ اس گناہ میں مبتلا ہے پھر بھی قرآن کے لیے آتا ہے، میں نے کہا قرآن کے لیے آنا تو کمال ہے نہیں، قرآن کریم کے لیے آنا تو کمال نہیں ہے، آنا سعادت ہے، اللہ کسی کو دے دیتا ہے، لیکن ایک بندہ قرآن کے لیے آ کر بھی قرآن کا نافرمانا تو بدبخت ہو گیا نا، پھر تو وہ تو شقی ہو گیا، شقاوت میں ہو گیا۔ قرآن کے لیے آ کر قرآن کو ماننا اور قرآن پہ عمل کرنا کمال ہے۔ ابو جہل قرآن نہیں سنتا تھا، عتبہ شیبہ ولید نے قرآن نہیں سنا تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے قرآن نہیں سنا، سب نہیں سنا تھا، مانا نہیں تھا۔ تو کسی کا قرآن کے لیے آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، کسی کا قرآن کے لیے نہ آنا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہے۔ ہو سکتا ہے بعض ایک بندہ قرآن کے لیے نہ آئے ہو لیکن وہ کیا اللہ نے اس کو فطرتی ہدایت دے دی۔ جیسے زید ابن عامر ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہے، صحابی تو خیر نہیں، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا لیکن نبی علیہ السلام کی نبوت نہیں پائی، یعنی نبی علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، اور یہ مکہ کے بیچ میں کھڑے ہو کر بیت اللہ کی عمارت کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ رب واحد ام الف رب، آئے ایک رب جو ہے وہ بہتر ہے یا ہزار رب بہتر ہے، آئے ایک خدا بہتر ہے کہ ہزار خدا بہتر ہے، ادین اذا تقسمت الامور، آئے یہ تمہارے رب مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اب اتبا سوری یہ لات منات ذات کے جو وہ تھے نا وہ کھڑے ہوتے تھے اور ان کو اشارہ کر کے کہتا تھا ادین اذا تقسمت الامور، یہ تمہارے بابے مجھے کوئی فائدہ دیں گے جب وہ امر بانٹے جا رہے ہوں گے قیامت میں۔ ترکت اللات والعزى جميعا، میں نے لات اور عزا منات ان سب کو چھوڑ دیا، اجمیر ترکت اللات والعزى جميعا، میں نے یہ لات منات بھی کیا کر دیا، سب کو چھوڑ دیا۔ وكذلك يفعل الرجل البصير، اور عقل والے لوگ اسی طرح کرتے ہیں، یعنی وہ بابوں کو نہیں پکارتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، اجمیر۔ تو اب ان کو تو قرآن نہیں ملا تھا، ان کو تو نبی علیہ السلام بھی نہیں ملے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو دو دفعہ دیکھا، ایک تو اپنی زندگی میں دیکھا اور ایک پھر معراج پہ دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ معراج پہ کس سے ملے تھے نبی علیہ السلام؟ انبیاء اکرام سے۔ بس میری یہ زید ابن عامر ابن نوفل جو ہیں ان کے بیٹے آئے ہیں، بیٹے کے بیٹے میرے خیال سے، وہ فرماتے ہیں کہ اچھا ان کو کیا ہوا کہ ان کو بہت مارا، مکہ کے مشرکوں نے بہت مارا، حتیٰ کہ مکہ چھوڑ کے چلے گئے ہدایت کی تلاش میں کہ بھئی میں تو نہیں مانتا کہ بابے کچھ کر سکتے ہیں، میں پہلے پکارتا تھا لیکن میرا عقیدہ نہیں مانتا، پوری ان کا قصیدہ پھر ابن کثیر نے ذکر کیا۔ وہ گئے تو یہاں پر نبی علیہ السلام کو نبوت ملی، ان کو خبر پہنچی کہ مکہ میں ایک پیغمبر آیا جو یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ حاجت رہو مشکل کشا کے، وہ واپس آئے، راستے میں انتقال ہو گیا۔ نبوت کا زمانہ دیکھا لیکن نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ تو نبی علیہ السلام کی روایت حدیث ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ جی میرے باپ کا کیا ہوگا، وہ تو معاہد تھے، وہ تو مشرک نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے معراج میں نے انبیاء کو اور ان کی امتوں کو دیکھا کہ بعض انبیاء ایسے تھے کہ جن کے پیچھے ایسے قوموں کے ہجوم کھڑے ہوئے تھے، بعض انبیاء ایسے تھے کہ جن کے ساتھ 10 15 20 لوگ ہوتے ہوں گے، بعض ایسے کہ جو اکیلے کھڑے ہوتے تھے۔ بس میں رایت الانبیاء کہ یقوم واحد، وہ اکیلے کھڑے ہوئے تھے۔ ورایت زید، اور میں نے زید کو دیکھا کہ وہ باقاعدہ امت کی جگہ پہ کھڑا ہوا تھا، وہ باقاعدہ پوری قوم کی کیا کھڑا ہوتا، قائم مقام تھا، اکیلا زید۔ بس نہیں، ان کو تو قرآن نہیں ملا، ان کو تو نبی علیہ السلام نہیں ملے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو معاہد ہوتے ہیں فطرتی، بہت کم ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں۔ تو فنبذه وراء ظهورهم، پس پھینک دیا انہوں نے اس وعدے کو، اس کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے۔ واشتروا به، کیا؟ ثمنا قلیلا، اور لے لیا اس اللہ کی کتاب پر دنیا تھوڑی، دنیا کیا؟ تھوڑی۔ فبئس ما یشترون، پس بہت برا جو انہوں نے لیا۔ اب تھوڑی کیا ہوتی ہے ذرا آگے دیکھیں، لا یغرنک، آیت نمبر 196 دیکھیں میری اسی صورت میں کہ اللہ قلیل کسے کہہ رہے ہیں؟
اسی آل عمران کی 196 دیکھیں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اور تعجب میں ڈالے تمہیں پھرنا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے شہروں میں. یہ جو پراڈو میں، لینڈ کروزر میں، ڈالے میں پھرتے ہیں نا، ان کا پھرنا تمہیں پریشان نہ کر، دھوکے میں نہ ڈالے کہ بھئی یہ تو اللہ کے نافرمان ہے، پھر بھی اللہ نے بہت دیا، مال و دولت ہے، متاع، بیویاں، بچے ہیں، سب کچھ ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ متاع قلیل، فائدہ ہے کیا؟ قلیل، تھوڑا. متاع قلیل، فائدہ ہے بہت تھوڑا. کیا؟ بہت تھوڑا فائدہ ہے. ثم مأواہم جہنم. اب بل گیٹس کو جو اللہ نے دولت دی ہوئی ہے آج، اللہ اس کو ہدایت دے دے، ٹھیک ہے، ابھی مرا نہیں ہے، زندہ ہے، تو بقول اس کے کہ اگر میری دولت کا 99% حصہ، پہلے تو ہم کہتے ہیں نا آدھی دولت دے دو، پھر بھی اس کے بعد کیا ہوگی؟ آدھی دولت، اس کی دولت میں سے $100 جو ہے نا سب کو دے دیجیے نا، پوری دنیا میں ہر بندے کو، پھر بھی اس کے دنیا میں آدھی دولت کیا ہوگی؟ بچ جائے گی، اتنی اس کے پاس. لیکن ابھی اس کے بقول اس کے منہ کی بات کہ اسے کسی نے کہا اگر آپ کے مال کی 99% رقم جو ہے نا وہ آپ سے لے بھی لی جائے نا تو آپ پھر بھی ملٹی ملینر ہوں گے، مطلب پھر بھی آپ کروڑ پتی ہوں گے. وہ کہتے ہیں نہیں، کہتے نہیں، وہ بندے کا میرے پاس حساب ہے. کہتے نہیں، اگر مجھ سے اگر 99% لے بھی لی جائے نا تو میرے پاس $1.38 بلین ہوں گے، میں پھر بھی بلینر نہیں رہوں گا، پھر بھی کیا رہوں گا؟ میں ارب پتی ہی رہوں گا، کروڑ پتی پہ نہیں آتا، کیونکہ اس کے بعد $138 بلین ہے. $138 بلین، اب یہ تھوڑے نہیں زیادہ ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے کافر کو کتنا دیا ہے؟ تھوڑا دیا ہے. متاع قلیل، تھوڑا دیا ہے. ادھر مارک زکربرگ نے جو ابھی یہ فیس بک، واٹس ایپ جو خریدی ہے، کتنے کی خریدی ہے؟ $29 بلین کی. کتنی؟ $29 بلین کی. اتنا پاکستان کے 10 سال کا بجٹ نہیں ہے. تو قلیل تو اللہ اس کو قلیل کہہ رہا ہے. بس میری ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ قرآن پڑھانے والا کتنا لیتا ہے؟ ویسے نا ہم تھوڑا لینے سے اللہ نے منع کیا ہے. تو یہ جو سارے چلے گئے، وہ آج نہیں ہے. آپ کتنے دیتے ہو مسجد میں سپارہ پڑھانے کے؟ باجی کے پاس پڑھتے ہو؟ باجی کے پاس. آپ کی باجی آپ کی اچھی تھی، آپ کی تو نہیں لیتے نا، آپ تو یحییٰ سے پڑھتے ہو نا. ٹھیک ہے، سارے کوئی 200 دیتا ہے، کوئی 500 دیتا ہے، کوئی 1000 دیتا ہے. بس میری ہے. اچھا یہ 200 500 1000 آپ کو کتنے تھوڑے لگتے ہوں گے نا. اب سوچے 1000 روپے آپ مثال 500 روپے لے رہے ہیں اور آپ کے مدرسے میں 400 بچے ہیں، کتنے ہو گئے سر؟ 500 لے رہے ہیں، 1 لاکھ تھوڑے. پھر چندے زکاتے وہ الگ ہو گئے. ایسے سے ڈگریاں نکلی تھی مدرسہ میں تو کھلو کھڑے ہوا. پھر چندے الگ ہے، زکاتے الگ ہے، خیراتے الگ ہے، کوئی مر جائے تو وہ الگ ہے، چیک پاٹ ہے. بات میری ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بھئی یہ بہت تھوڑا ہے. یہ کیا ہے؟ بہت تھوڑا ہے. تو اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت ساری آیتیں مل جائیں گی. دیکھیں تمام انبیاء کی ایک آیت سن لیں. قرآن کریم میں تقریباً آپ لوگوں کے پاس رجسٹر ہے نا وہ محب القرآن والا، اس میں تقریباً کوئی 30-40 آیتیں لکھی ہوئی ہیں اس پہ دین فروشی. ایک آیت کافی ہے. دیکھیں ماں سے نکاح کے اللہ نے کتنی دفعہ حرام کہا ہے قرآن میں؟ 1 دفعہ. حرام مانتے کہ نہیں مانتے؟ کیوں؟ کہ وہ نکاح حرام ہے؟ نہیں، کیونکہ معاشرے کے خلاف ہے اور اسے نکاح کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ بجگہ حرام کہا ہے لیکن نہیں مانتے. کیوں؟ پیٹ بندھا ہوا ہے. میں اس کے ساتھ کیا پیٹ بندھا ہوا ہے. آیت نمبر سورہ انعام نکالیے گا. آیت نمبر 90 آیت نمبر 90. یہ آیت جب پہلے آیا کرتی تھی نا مجھے دوستوں کے میسج آتے تھے، جو دوست میرے درس سنتے تھے کہ قاری صاحب کی فیوریٹ آیت آ گئی لا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا.
کیونکہ اس میں اتنی آیتیں ہیں قرآن میں. سورہ سعد الگ ہے, سورہ طور الگ ہے, سورہ فرقان الگ ہے, سورہ شورا الگ ہے. جگہ بجگہ اللہ رب العزت فرماتی ایک جملہ لا اسألکم علیہ اجرا. سورہ ہود میں الگ آیا ہے 2 دفعہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مجھے زبانی یاد ہے کے حساب سے, حالانکہ میں حافظ نہیں ہوں, میں حافظ نہیں ہوں, میں نے یہ ان کے علوم نہیں کیے ہوئے, بس میری جن کے مدرسے میں 4-8 سال کھپا کے. آپ سوچے نا, ایک بندہ صبح فجر سے لے کر عصر تک وہ کیا کر رہا ہے, دینی علوم میں مبتلا ہے, اور وہ 4 سال تک یہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بیچ میں کچھ چھوٹیاں موٹیاں کر لیں, اس کے علاوہ اپنی کتابیں وغیرہ بھی پڑھ لیتے ہیں, اتنا سب کچھ, لیکن ان کو یہ آیتیں نہیں پتا, مطلب قرآن نہیں پڑھا ہوا نا, قرآن نہیں آتا. تو آیت نمبر 90 پیچھے سے دیکھیں, آیت نمبر 84 سے 83 سے, تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم, سورہ انعام آیت نمبر 83 سے دیکھ لیں. مقصد ہمارا آیت نمبر 90 میں, لیکن پیچھے سے ہم ذرا آئیں گے. یہ دلائل ہیں ہماری, دی تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو, علی قومی, اس کی قوم کے خلاف, نرفع درجات من نشاء, بلند کرتے ہیں ہم درجات جس کے لیے چاہیں. ان ربک حکیم علیم, یقیناً رب تمہارا حکمت والا اور جاننے والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق, اور دیا بخشا ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام. محمد آپ جاؤ چھٹی کرو, ٹھیک ہے, آپ کو لیٹ ہو گئے پھر آپ کی ماما کہیں گی لیٹ آ رہا. کل کتنے بجے آؤ گے؟ 8 بجے. اچھا ٹھیک ہے. اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, کلن ہدینا, دونوں کو ہدایت دی ہم نے. ونوح, نوح علیہ السلام کو ہدینا, توفیق دی تھی ہم نے اس مسئلہ توحید کی, من قبل, اس سے پہلے, ومن ذریتی, اور بعض اولاد نوح علیہ السلام سے, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, داؤد علیہ السلام سے, سلیمان علیہ السلام سے, ایوب علیہ السلام سے, یوسف علیہ السلام سے, موسیٰ علیہ السلام سے, ہارون علیہ السلام سے. کتنے ہو گئے ہمارے؟ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5. دیکھو, ابراہیم علیہ السلام 1, اسحاق علیہ السلام 2, یعقوب علیہ السلام 3, نوح علیہ السلام 4, داؤد علیہ السلام 5. اب میں نام لوں گا, آپ گنتے رہیں. اچھا, سلیمان علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. ٹھیک ہے, کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. وَزَكَرِيَّا, اور زکریا علیہ السلام, اور یحییٰ علیہ السلام, اور عیسیٰ علیہ السلام, الیاس علیہ السلام, من الصالحین, نیکوکاروں, کل من الصالحین, سب کے سب نیکوکاروں میں سے تھے. وَإِسماعیل وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ, یعنی اسماعیل علیہ السلام, یسع علیہ السلام, یونس علیہ السلام, لوط علیہ السلام. کتنے ہو گئے؟ 18 ہو گئے. کلن, سب کے سب, فضلنا, فضیلت دی تھی ہم نے ان کو, علی العالمین, تمام مخلوقات پر. ومن آبائہم, اور بعض ان کے بڑوں میں سے تھے. ٹھیک ہے, بعض ان کے بڑوں میں بھی پیغمبر تھے. ومن وذریاتہم, اور بعض ان کی اولاد میں پیغمبر تھے. ٹھیک ہے, وإخوانہم, بعض ان کے بھائیوں میں سے تھے پیغمبر. ٹھیک ہے, وَجْتَبَيْنَاهُمْ, ہم نے چنا تھا ان کو. وَهَدَيْنَاهُمْ, اور ہدایت دی تھی ہم نے ان کو. إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, راستے سیدھے پر. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ, یہ اللہ کو چننا اور اللہ کی توحید بیان کرنا, یہ اللہ کی ہدایت ہے, اللہ کی توفیق ہے. يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, توفیق دیتا ہے اس مسئلے کی جس کو چاہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا, سب کے سب, پہلے شرک کا بیان, اگر ان میں سے کوئی بھی شرک کرتا, کوئی بھی, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب, کوئی بھی شرک کرتا, کیا ہو جاتا؟ خیر ہے, شرک تو اللہ پیغمبر ہے, معاف کر دے گا اللہ. لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, خامخواہ, لا لام تاکید کا, خامخواہ برباد ہو جاتے وہ جو تھے یہ عمل کرنے والے, تمام اعمال برباد. ان سے شرک کرنے سے تمام اعمال برباد. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, میں آپ لوگوں کو ایک بات بار بار کہہ چکا ہوں. دیکھیں, کبھی بھی دھوکے میں نہ اپنے آپ کو لگا کہ اللہ معاف کر دے گا, نماز قضا کر لو اللہ معاف کر دے گا. کتنی معاف کرے گا؟ مطلب ایک بندہ 1 دن نہیں پڑھے, 2 دن نہیں پڑھے, 3 دن نہیں پڑھے, 4 دن نہیں پڑھے, 5 دن نہیں پڑھے, مطلب یہ معافی کے لیے کچھ تو اللہ کو جواز پیش کرے گا نا. میں کیا کر رہا تھا؟ میں گیم کھیل رہا تھا, میں کھانا کھا رہا تھا, مطلب کیا کہے گا اللہ کے سامنے دربار. مطلب مثال کے طور پر آپ کسی سے پوچھے گا نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, کیوں نہیں پڑھی, کوئی جواب دے سکتا ہے پھر؟ یعنی ہمیں کوئی جواب نہیں دے سکتا, ہم انسان ہیں, یا ذرا سے ذرا باپ ہوگا, یا بیٹا ہوگا, یا بھائی ہوگا, یا استاد ہوگا, اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اور اللہ کس بنا پہ معاف کرے گا اس کو؟ اللہ کس بنا پہ معاف کرے گا؟ وہ عمل
صرف نماز کے آپ کو کر رہا ہوں، وہ عمل کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ بہترین نیکی ہے، وہ عمل جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ ان العہد بینی و بینہم الصلاۃ، ان کے اور ہمارے درمیان جو ہے نا جو فرق ہے وہ کس کا ہے؟ نماز کا ہے. ان کے اور ہمارے درمیان جو وعدہ ہے وہ نماز کا ہے. منافق و مشرکوں کا بیان ہو رہا ہے. اچھا ومن ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے قصدن نماز شروع کی، اس نماز قضا کرنے پر کیا کر دی؟ ٹیک لگا لی کہ روزانہ فجر نہیں پڑھنی، روزانہ عشاء نہیں پڑھنی، روزانہ ایک نماز نہیں پڑھنی یا پانچوں نہیں پڑھنی، فقد کفر، اس نے تحقیق کے ساتھ کفر کیا. وہ کہتا نہیں اس نے کام کفر کر کے کفر نہیں کیا. اچھا نہیں کام کفر کر کے کفر نہیں کیا، تو کام کفر کا کرنے سے تو بندہ کافر ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ بندے سے ایک دن نماز قضا ہو گئی، ایک دن غلطی سے قضا ہو گئی، ٹھیک ہے، جس کی وہ مثال ہے کہ اس نے پانی پی لیا روزہ نہیں ٹوٹا، کیوں؟ کیونکہ بھول کے غلطی سے. ٹھیک ہے، مثال ایسی ہے آپ لے لیں کہ ایک بندے نے قصدن روزہ توڑا تو 60 روزے رکھے گا، رمضان کا روزہ قصدن توڑا کتنے روزے رکھے گا، لیکن مجبوری میں توڑا تو ایک قضا رکھے گا. سمجھ آ رہی ہے فرق؟ سمجھ آئے آپ کو؟ ایک بندہ روزانہ نماز نہیں پڑھتا، فجر نہیں پڑھتا، ظہر نہیں پڑھتا، عصر نہیں پڑھتا، عشاء نہیں پڑھتا، کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، اس کی مثال کیسی ہے؟ یہ 60 روزے، کیونکہ قصدن نہیں پڑھ رہا. ٹھیک ہے، تو اس کو اللہ رب کیا کریں گے؟ 60 روزے، ایک اس کی قضا ہوگی، باقی اس کی کیا ہوگی؟ سزا ہوگی. ایک قضا باقی سزا. ٹھیک ہے، لیکن ایک بندہ غلطی سے، ٹھیک ہے میں ایک مثال کے طور پر کوئی عذر تھا، فجر نہیں پڑھی، عذر تھا، بھول گیا، نیند آنکھ لگ گئی، کام میں مصروف تھا، قضا ہوگی. نبی علیہ السلام سے بھی قضا ہوئی ہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بعد میں پڑھ تو لینا. ہم لوگوں سے نمازیں قضا ہوتی ہیں دوبارہ پڑھتے ہیں بعد میں، دوبارہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، مقصد سمجھ رہے ہیں میری بات کا؟ تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ اس بنا پہ اپنا کو دھوکہ نہ دے کہ اللہ معاف کر دے گا. اللہ کا قانون ہے، اللہ کا کیا ہے؟ قانون ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سورہ نساء میں اللہ نے کہ یقیناً اللہ بخشش نہیں کرتا اس کی جو شرک کر دے. اس قانون میں اللہ پیغمبر کو بھی لا رہا ہے کہ لو اشرکوا، اگر یہ شرک کر دیں، لحبط عنہم ما كانوا يعملون، ان کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. اور یہی حکم پر نبی علیہ السلام کے لیے خاص، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، سورہ زمر آیت نمبر 65 میں میرے خیال سے، کہ آپ کی طرف بھی ہم اس بات کی وہی کر رہے ہیں، اور یہی وہی ہم پہلے پیغمبروں کو بھی کر چکے ہیں کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ تاوانیوں میں سے ہو جائیں گے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح کی نماز پڑھ لے تو اللہ کے ذمہ میں ہے، فَإِنَّهُ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، اللہ کے ذمہ میں. اور جو شخص صبح کی نماز کو ترک کر دے، اس پر اللہ کا کوئی ذمہ نہیں ہے، اس پر اللہ کا ٹھیک کس ذمہ سے اللہ کو کہے اللہ مجھے معاف کر دے؟ کوئی ذمہ بنتا ہے؟ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے درس کر لیا، سن لیا، لیکن ہم لوگ کو بعد میں بھول جاتے ہیں اس چیز کو. وجہ اس کی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی مشغولیتیں زیادہ کر لی ہیں. پہلے جو بندے کی مشغولیت نہیں تھی تو وہ اسی چیز کو سوچتا رہتا تھا. اب آپ جائیں گے موبائل کھولیں گے، انسٹاگرام آ گئی، فیس بک آ گئی، یوٹیوب آ گئی، بھول جاتا، سب کچھ بھول جاتا ہے. آپ ذرا ایک دو دن موبائل بند کریں. حقیقت میں نے اپنا بجاتے خود یہ تجربے کی ہیں کہ موبائل میں آپ تھوڑا سا کیا کریں، یوز کم کریں نا، آپ کو یہ چیزیں پھر آپ کے سامنے آئیں گی کہ یار میں اللہ کو کل کو کیا جواب دوں گا، کیوں نماز نہیں پڑھ، کیوں قرآن نہیں پڑھا، کس وجہ سے قرآن نہیں پڑھا. اب تو دیکھیں گھر گھر میں قرآن آ گیا کہ نہیں، موبائل پہ قرآن ہے. آپ کو اللہ نے اب آپ کی اختیار ہے. پہلے تو کوئی روک لیتا تھا، اب موبائل پہ آپ یوٹیوب پہ کھول لیں، درس کھول لیں، میرا کھول لیں، استادی کو کھول لیں، کسی اور کو کھول لیں، درس آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، پہلے تو ایک ہوتا نا عذر تھا کہ بھائی کہاں سیکھوں، کیسے سیکھوں. اب تو ہر جگہ سیکھ سکتے ہیں. اب بھی ایک بندہ کورسز کر رہا ہے، یوٹیوب پہ بیٹھ کے کر رہا ہے، کورسز کر رہا ہے، فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، ڈرامے بھی دیکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، جتنی دنیا کی آرام تو ساری کر رہا ہے، لیکن نہیں کر رہا تو کیا نہیں کر رہا؟ اللہ کی کتاب نہیں سیکھ رہا. ایک بندہ مثال کے طور پر فٹ بال کھیل رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے، مثال کے طور پر چکر بھی مار رہا ہے، ٹھیک ہے، دوستوں کے ساتھ جو ہے نا وہ آؤٹنگ پہ بھی جا رہا ہے، کھانے پینے کے لیے بھی جا رہا ہے، لوفری فوفری کے لیے بھی جا رہا ہے، لیکن وہ جب نماز کا ٹائم ہو تو تھکا ہوا ہوں، نماز کا ٹائم ہو سر میں درد ہے، نماز کا ٹائم ہو تو یار بھوک لگی ہے، نماز کا ٹائم ہو تو میٹنگ ہے، نماز کا ٹائم ہو تو کیا ہے گاہک کھڑا ہوا ہے، نماز کا ٹائم ہو تو یار پڑھ رہا ہوں. یہ بندہ دنیا کے لیے تو عمل کر رہا ہے، دنیا اس کو مل جاتی کہ نہیں مل جاتی؟ مطلب ہم جیسے مولویوں کو دنیا کیوں نہیں ملتی؟ ہم دنیا کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہے. مجھے وہ کہنا ہے تم کیوں نہیں کام ہے، میں نے دنیا مانگی نہیں اللہ سے، میں اتنی مانگتا ہوں اس پہ گزر جائے مر جاؤں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں مر جاؤں، میرا مال اور کھانے فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میرا مال میری جو پیچھے میراث بھی ہے نا وہ ایسی ہے کہ جو کوئی کھا نہیں سکتا،
اور جاہل اس پہ کچھ کر نہیں سکتا. میرے پاس صرف کتابیں ہیں. ان کی وہ کتابیں میں نے پڑھی ہے نہیں پڑھی, لیکن میرے پاس جب بھی کچھ ہوتی تھی تو میں کتاب لے لیتا تھا. جاہل پڑھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ہاں یہ ہے کہ وہ کوئی عقل مند ہوگا تو بیچ دے گا میں کہ کتاب بہت مہنگی ہے. ٹھیک ہے, تو مقصد میری بات کہ یہ دیکھیں, اللہ سے اگر آپ کوئی تما رکھتے ہیں نا, اب میں اللہ سے کوئی تما رکھوں, مثال لے لیں, انتہائی گناہگار, تو تمے کے لیے میں نے کچھ رکھا بھی تو ہے کہ نہیں رکھا؟ فجر قضا ہوگی خدا نہ خواستہ, بعد میں پڑھ لی, ندامت تھی, افسوس تھا, دعا تھی کہ اللہ دوبارہ نہ قضا ہو. ٹھیک ہے, رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اللہ مجھے بھی میری نماز کا پابند کر دے, میری اولاد کا بھی کر دے. ایک دن درس قضا ہوگی, دوسرے دن جو ہے نا ندامت سے, پشیمانی سے دعا کی اللہ درس کیوں قضا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, کس وجہ سے قضا ہو رہا ہے؟ تو ایک پشیمانی ہے, گناہ میں نے بھی کیا, ٹھیک ہے انشاءاللہ, لیکن تما کس وجہ سے؟ تمے کے لیے میں نے کچھ رکھا بھی تو ہے نا. تو ہمارے والے صاحب ہے کہ پتکان پکوڑی تلی, تھکو پہ پکوڑے تلتے ہیں نا, وہ والے حساب نہیں ہوتا ہمارے یہاں. ٹھیک ہے, اللہ بڑا غفور رحیم ہے, تو پھر تو بیٹھ جائیں آپ فرعون کے لیے بھی دعا کر لیں, اللہ اس کو بھی معاف کر دو, غفور رحیم ہے. اللہ آپ اللہ کا ٹیسٹ لے رہے کہ اللہ تو کتنا غفور رحیم ہے, میں نہیں پڑھتا نماز, بخش کے دکھا. کون حساب ہے کہ اللہ تو بخش کے دکھا کہ تو کتنا بخشے گا, تو یہ وہی والے کام نہ کرے. ٹھیک ہے, تو اولئکا یہ وہ لوگ آتیناہم الکتاب, جن کو دی تھی ہم نے کتاب, والحکم اور طاقت فیصلے کی, والنبوت اور پیغمبری, وہیں یکفروا بہا, اور اگر پس اگر یہ انکار کرتے یہ موجودہ, اگر یہ موجودہ لوگ, دیکھیں آپ دیکھیں ایک قاعدہ ہے, جس جگہ پہ قرآن بیان ہو نا وہ لوگ انکار کر لیں. انکار کرنے نہیں سیکھے. ایک جگہ پہ قرآن بیان ہو رہا ہے اور بندہ نہیں بیٹھ رہا, نہیں سیکھ رہا, مطلب اس کا کہ مجھے کوئی کہے گا تو بیٹھوں گا, فٹے منہ تیرے. مطلب ایک بندہ قرآن بیان اور اس کو کوئی کہہ دے کہ بیٹھوں گا. میرے سے چھوٹے چھوٹے بچے بیان کرتے ہیں, میں ان کو بیان میں بیٹھ جاتا ہوں. میں اس دن ایک جگہ پہ گیا تو میرے سے بہت جونیئر ہے, جونیئر ایسے اعتبار سے عمر میں بھی کم ہے, 10 میں بعد میں ہے, وہ تو قرآن بیان کرتا, میں میرا اپنے کام سے گیا, میں وہاں جا کے بیٹھ گیا, اور میں نے اس کو دیکھا تھوڑا سا وہ آواز اس کی وہ ہوگی تو میں اٹھ کے چلا گیا, مطلب اندر جا کے بیٹھ گیا. تو مقصد یہ کہ ہم لوگ جیسے قرآن بیان ہونا تو ہم بیٹھ جاتے ہیں, کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن علم ہے, قرآن کیا خزانہ ہے. اب عمار خزانہ بانٹے یا حاجی صاحب بانٹے, میرا کام خزانے سے ہے. اب بانٹ کون رہا ہے؟ سانو کی, مطلب یہ بانٹے وہ بانٹے, بانٹ خزانہ رہا ہے. اب مجھے اللہ علم دے گا, مجھے اللہ اجر دے رہا ہے, بات ختم ہو گئی. ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ یہ بیان کرے گا تو نہیں بیٹھوں گا, یہ بیان کرے گا تو بیٹھوں گا, اس سے میری نہیں لگتی, اس سے میری لگتی ہے, لگا لیں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ موجودہ اس قرآن سے انکار کریں, فقد وکلنا بہا قوما, بس تحقیق کے ساتھ مقرر کیا ہم نے اس قرآن پر, قوما ایک قوم, لیسوا بہا بکافرین, کہ نہیں ہوں گے اس پر انکار کرنے والے. اگر جس کو آپ بیان کر رہے ہیں وہ نہیں مانتا تو آپ کی اس بیان پر ایسی قوم ہے جو مانے گی, لیکن یہ پھر نہیں مانیں گے, یہ پھر نہیں مانیں گے. اب سوچیں, اتنی بڑی آپ کو مطلب ایک نقطہ آپ دیکھ لینا, نبی علیہ السلام نے مکہ میں قرآن بیان کیا, لوگوں نے سنا, ہم بھی سن رہے ہیں, مانا نہیں, عمل نہیں کیا. وہی لوگ فتح مکہ کے بعد انہوں نے مانا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت سارے صحابہ جو فتح مکہ کے بعد بہت سارے صحابہ مسلمان ہوئے نا. جب گئے تھے تو 1500 2000 تھے نا صحابہ, لیکن جب فتح مکہ ہو گئی تو پھر لاکھوں میں ہو گئے, ہزاروں, مطلب بہت زیادہ ہو گئے. لیکن فتح مکہ سے پہلے ایک غریب فقیر صحابی ایک مٹھی کھجور دے, اور فتح مکہ کے بعد ہونے والا مسلمان اگر کہ وہ نبی علیہ السلام کے خاندان کا ہو, وہ احد جتنا پہاڑ سونے کا دے برابر نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, فتح مکہ سے بعد ہونے والے صحابی اور فتح مکہ سے پہلے ہونے والے صحابی کی آپس میں جھڑپ آ گئی. نبی علیہ السلام نے کہا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کی بے ادبی نہ کرو. ولو ان احدکم انفق مثل احد الذهب, اگر تم میں سے ایک شخص احد جتنا سونا کا کر دے, اللہ کی راہ میں دے دے, ما بلغ مد ما انفق, تو یہ اس کے برابر نہیں ہے جو میرے صحابہ ایک مٹھی کھجور دے دیں, ولا نصیفہ, اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہے. یعنی ابھی جو لوگ یہاں قرآن بیان ہو رہا ہے ابھی نہیں بیٹھیں گے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر بیٹھیں گے نا, ان کے اور ان کے درجے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. آپ کے اور جو بعد میں آنے والے ہوں گے ان کے زمین آسمان کا کیا ہوگا, آپ کا تھوڑا سا عمل ان کے بہت سارے عمل کی کیا ہوگا, برابر ہوگا. اللہ ہمیں اس کے اوپر استقامت نصیب کرے. ٹھیک ہے, تو اگر مثال کے طور پر میرے گھر والے ہیں, مثال لے لیں, آپ کے گھر والے ہیں, قرآن آپ بیان کر رہے نہیں مان رہے, کل کو مانیں گے, لیکن جو یہ عمار ہے, مثال کے طور پر کل کو عمار درس شروع کر دے, مثال آپ لے لیں, انوار ہے, عمار ہے, اللہ کرے وہ بھی درس شروع کر دے, بھی درس شروع کر دے, لیکن اگر انوار شروع نہیں کرتا, عمار شروع کر دے,
ٹھیک ہے, ایک 3 سال بعد عمار میری جگہ پہ بیٹھا ہوگا, انوار اسی جگہ پہ بیٹھا ہوگا. حالانکہ انوار کے گھر میں درس کب آئے, لیکن 5-10 سال زیادہ ہو گئے نا. تو یہ فرق ہے, یہ میں مثال کے طور پر دے رہا ہوں. اچھا آپ لوگوں کو دیکھیے کہ اگر آپ اس وقت اس قرآن کی قدر کریں گے تو آپ ایسے جائیں گے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ قرآن کو صرف سنیں گے, عمل نہیں کریں گے تو آپ ایسے جائیں گے, دوسرا آ کے اوپر جاتا رہے گا. فرق یہ ہے کہ جو مکہ کے جو لوگ تھے, جو نبی علیہ السلام کے کیا تھے, رشتے دار تھے, وہ نیچے رہ گئے, اور وہ فقیر لوگ, وہ غریب لوگ اوپر چلے گئے. اولئک الذین ھدی اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو مضبوط کیا تھا اللہ نے. فبہداہم مقتدی, بس ان کے طریقے کے اوپر تم بھی چل پڑو, ان کا جو طریقہ اس پہ کیا ہے تم بھی چل پڑو. وہ کیا ہے, قل کہہ دو, لا اسألکم علیہ اجرا, کہہ دیجئے پیغمبر کہ نہیں مانگتا میں تم سے علیہ اس بیان پر اجرن, کیا کوئی مزدوری. مبلغ کا پہلا اعلان کیا ہوگا توحید کے بعد, لا اسألکم علیہ اجرا, میں کوئی اجر نہیں مانگتا. اب یہ جو ہے 18 پیغمبر اللہ نے ذکر کیے نام کے ساتھ, باقی جو ذکر کیے آبائہم ذریاتہم, کے باپ بیٹے بھائی, وہ ان تمام انبیاء آ گئے, اور نبی علیہ السلام 19ویں پیغمبر, یعنی 19 پیغمبروں کو تذکرہ کر کے اور باقی پیغمبروں کو یہ کہتے ہیں غیر ذکر, مطلب پروناؤن کے ساتھ ذکر کر کے, وہ ذکر کر کے, یعنی غیر کسی کا ذکر کر کے اللہ نے سب کا کیا قاعدہ ذکر کیا کہ ان کا طریقہ کیا تھا. جب بیان کرتے تھے تو یہ نہیں کہتے کہ خدا بقا چندہ ہو گئے, وہ کہتے تھے خدا بقا قرآن بنے, وہ یہ نہیں کہتے کہ چندہ ہو کے اللہ بخی. اور اس نے مجھے محضر کیا تھا, یہ مسجد محبت خان ہے, تو ارد گرد سارے حرام خوروں میں پھیلی ہوئی ہے نا. آپ تو ادھر جس جگہ پہ دیکھے وہاں پر کیا سود خور ہے یا حرام خور ہے. تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ مولوی دوست سے, وہ کہتے ہیں یار مجھے بڑا برا لگتا ہے, اٹھا کٹا اور کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا تھا اس نے. میں کہا کیوں, کہتے ہیں کل یہاں پر ایک بندہ لایا, اس نے تلاوت کی ہے, اب تلاوت کرنے کے بعد جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ دیکھو بس قاری صاحب نے بہت اچھی تلاوت کی ہے, اللہ اس کو اجر دے, بس قاری صاحب سے جب ملو تو کوشش کرنا قاری صاحب خفا نہ ہو. کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے, اس کے بس نصف اللہ کی کچھ اس کو دو کہ آدھا میں رکھو آدھا یہ رکھے. جو بندہ مل رہا تو 5000 ہے, جو ہاتھ میں لا رہے 5000 رکھے, وہ قاری صاحب بھی مردار, وہ بھی جیب میں رکھ رہا ہے. اب یقین ہے نا, میرا بھی ولیمہ تھا نا, مجھے لوگ تحفے دے رہے تھے, یار صاحب میں تو صاحب نے انوار میں دیے میرے خیال سے, وہ بھی میں نے اس کو 3 دن واپس دیے. مجھے وہ تحفہ لینے میں عجیب لگتا ہے نا سال کے طور پر, حالانکہ تحفہ لینے میں کوئی کباہت نہیں ہے. یہ سراج صاحب سے پوچھے, میں نے کتنے لانجی کی ہے, یہ وہ کینڈا لے کے آئے تھے سامنے بیٹھے, یہ نہیں کہ میرا لحاظ اگر نہیں کیے تو وہ کرے. بس مجھے چاچو نے ڈانٹا ہے, چاچو نے بولا کہ نہیں میرا, میں کہ انسان کے بچے نہیں ہوئے تو کیوں ہوئے, کہتے لوگ تمہیں وہ دے رہے, کبھی تو لینے کا دن ہوتا ہے. میں نے کہا یار ہماری وہ عادت نہیں ہے, مطلب یہ نہیں کہ وہ استادی کے نہ لو کر کے نا بالکل ہی نہ لو والا ہو گیا, ٹھیک ہے. تو وہ لیتے ہوئے ہدیہ لیتے ہوئے ہمیں اتنی وہ ہوتی ہے. اس رات نے مجھے ایک جوڑا دیا تھا, بڑا کراٹے وراٹے کر کے دیا تھا, وہ 1.5 سال تک میرے پاس رکھا رہا. اب تحفہ کسی اور کو دے بھی نہیں سکتے, بس میں نے کہ توبہ آپ نے کسی اور ناقدری کر دی اور کیا کہتے ہیں واپس بھی نہیں دے سکتے, وہ سب سڑے خفشی. بس میری تو میں نے کیا کہ اس کی میں نے زیادہ قدر کی, میں نے استاد جی کے لیے سلوا دیا. میں کہا جو ان کو بھی اجر ملے گا مجھے بھی اجر ملے گا. صرف مثال ہی ضرور, کہ تحفے دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو بھی تحفے ملتے تھے, دیتے تھے صحابہ کرام. ایویں تحفے نبی علیہ السلام بھی, مطلب نبی علیہ السلام کے پاس پیسے تھے, حضرت عمر کو دیے, انہوں نے کہا جی میرے پاس ہیں, انہوں نے کہا تم لے لو کسی اور کو دے دینا, مجھ سے لے لو. تو کوئی دے رہا ہو نا اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے, کوئی دے رہا ہو تو انکار آپ کو نہیں ضرورت, آپ لے کے کسی اور کو دے دو, اگلے کے اخلاص کا جلوس نہ نکالو. یہ لوگ ایک دفعہ ماشاء اللہ سے مطلب میری فیوریٹ چیز لے کے آئے تھے, اخروٹ کی گری لے کے آئے تھے, تقریباً کوئی دڑی ہوگی میرے خیال سے, کتنی تھی, بہت ساری تھی. وہ جب لے کے آئے, جو میں نے ان لوگوں کی آنکھوں کو دیکھا تو وہ میرے لیے تھی, ٹھیک ہے. تو ہماری کوئی عام سی آیت تھی, مطلب نارمل سی کوئی ہوتا, دین فروشی کا کوئی دور دور تذکرہ نہیں تھا. وہ کہتے ہیں نا ابھی گرمی کا کوئی دور دور آثار نہیں ہے. میں اس دن ان دنوں میں ایک رسالہ لکھ رہا دین فروشی کے خلاف, وہ جتنا رسالہ مجھے یاد تھا سارا کا سارا میں نے اس دن بیان کیا. قرآن کی آیتیں حدیث انوار کو دیکھا, انوار حدیث کو دیکھی, حدیث صاحب نے شوفر انوار حدیث صاحب بھی ماشاء اللہ وہ کہتے پٹھان ہے نا, روتی کے دے کے جاؤں گا میں. حدیث صاحب نے انوار کو دیا, حدیث صاحب نکل کے کہتے دیکھیا. انوار جو ادھر سے حدیث صاحب کو دیکھتا ہے, ادھر سے مجھے دیکھتا ہے. میں کہ چلو تھوڑا ان کے لیے آسان کر دے, میں اندر چلا گیا, کہ چلو یہ چلے جائیں گے. اور انوار بھی کہتا ہے میں بھی کھڑا ہوں, تو انہوں نے بڑی میرے ساتھ کشتی کی.
وہ خیر پھر ہم نے استاد جی کو دے دیا. ہم نے کہا کہ بھائی ایسے کہتے ہیں میں گھر نہیں لے جاتا, کہتے میرے ہاتھ سے نکل گیا تو جائے گا. میں کہتا کسی اور کو دے دے, کہتے کسی اور کو اور لے کے دے دوں گا, یہ آپ ادھر رکھیں. پھر ہم نے استاد جی کو دیا. پھر اگلے دن استاد جی نے کہا اگر یہ لے لے تو اس کو میں یہاں سے نکال دیتا. اس نے شکایت کی جی میں توبہ دے رہا تو یہ لے نہیں رہا تھا. اسے کہ یہ لے لیتا نا, میں اس کو یہاں آنے نہ دیتا. پھر میں کہا شکر ہے بچت ہو گئی. تو ان هو الا ذکر للعالمین, نہیں ہے یہ مگر نصیحت ہے. میرے اپنے رشتے میں آتے ہیں, اب مثال کے طور پر سوات میں ماموں سسر کہہ لیں آپ ان کو, تو وہ میرے لیے کچھ تحفے وفے رہے نا, اب یقین جانے میرے پاس رکھے رکھے بادام جو ہے نا وہ ان میں پودے آ گئے. ٹھیک ہے, وہ میری الماری میں رکھے تھے, آخر میں نے وہ اوروں کو کھلا دیے. تو ہم لوگ کو وہ نہیں لیا جاتا تحفہ. حالانکہ تحفہ میں کیا کروں لینا, ہماری غلطی ہے کے حساب سے نہیں لیتے, لیکن وہ کیا کہ ایک شدت ایک مسئلے میں اس قدر ہو جائے نا پھر بندے کو عجیب لگتا ہے. ان هو الا ذکر للعالمین, نہیں ہے یہ مگر نصیحت ہے لوگوں کے لیے. بلکہ اگر آپ یہ پیسوں کے ساتھ وہ کر دیں گے تو اکثریت لوگ تو پھر سیکھ ہی نہیں سکیں گے. بس میری تو ہمارے ایک 10 کے ساتھی ہیں, تو مطلب یہ سراج صاحب میرے خیال سے شکل سے جانتے ہوں ان کو, تو وہ ایک دفعہ بیان میں بڑے آگے چلے گئے. انہوں نے نئی گاڑی لی تھی, جاپان سے منگائی تھی 44 لاکھ روپے کی. بیان کرتے کرتے نا استاد جی کے شاگرد ہے, ہمارے ساتھی ہے, وہ کہتے دیکھو قرآن بیان کرو, نیمتے ہی نیمتے, کہتے یہ گاڑی دیکھ رہے گاڑی سامنے, ایک کل مجھے کوئی چابی پکڑا کے گیا. وہ چابی کیسے پکڑا کے گیا تھا, جس سے خریدی تھی اس نے چابی پکڑائی تھی, وہ چلا گیا. مجھے دوست کہتا سو کوچ بدین پیسے غسل نہیں تو پورا گاڑی واغس تو وہ الگ ہی صاحب ہے کہ کبھی کبھار ترغیب ہے ہم لوگ جو سے خطابت میں کہتا وہ پورا گاڑی واغس تو ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, اور نہ لو میری آیات پر دنیا توڑی. وإیایا فاتقون, اور خاص مجھ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, کسی سے نہ ڈرو. ٹھیک ہے, تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.